ہمارے مدارس کا فیضان جاری، مبارک ہو تو یہ ختم بخاری، ہو تم کو یہ ختم بخاری۔ ہمارے مدارس کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بخاری شریف میں شمولیت اختیار کی۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، اصحاب کہف 7 تھے، اور یہ بھی اس دفعہ 7 تھے بخاری شریف سننے والے۔ تو یہ اس دفعہ کورونا کی وجہ سے پریشانی تھی کہ پتہ نہیں سبق ہوگا نہیں ہوگا، پھر مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے فضل سے اسی وقت پر مکمل بھی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ اس دورہ حدیث کی کلاس میں شمولیت کی قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے کو قلوب دینیہ کے سچے اور مخلص حکام میں شامل فرمائے۔ ہمارے مدارس کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، ہو تم کو یہ ختم بخاری۔
دینے والا تو اللہ ہے، ہمیں عزت دینے والا تو اللہ ہے، اور ہمیں علم دینے والا تو اللہ ہے، عمل سے پیروار کرنے والا اللہ ہے۔ ہر چیز ہمارے پروردگار کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب خالق و مالک ہے، اور پھر یہ عقیدے کا جب اظہار کیا ہے تو ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اب فتنے آتے ہیں، حالات آتے ہیں، جس قسم کی بھی حالات آتے ہیں ان میں ڈگمگاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو نعرہ لگایا ہے کہ ربنا اللہ، اور یہ عقیدہ جو سیدھا ہے ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس پر پکے ہو جاتے ہیں اور مزلزل نہیں ہوتے، اور ان کے قدم جو ہے متزلزل نہیں ہوتے ہیں، فتنوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے ہیں اور فتنوں کا شکار نہیں بنتے ہیں۔ تو فرمایا استقامت جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر مرتے وقت فرشتے آ کر سناتے ہیں کہ تمہیں خوشخبری ہو، خوشدا ہو اس جنت کا جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ جامعہ عثمانیہ میں 28 سال دورہ حدیث کے مکمل ہوئے، اور یہ ساری میرے اساتذہ کی شفقت اور مہربانی ہے۔ یقین کریں ان کی عمر میں یوں یوں اضافہ ہوا، عمر تو بڑھاپے کی طرف گئی، لیکن ان کی جو محبت ہے اس کی جوانی بڑھتی گئی۔ یہ عمر کے اعتبار سے شیوخ ہے، لیکن محبت کے اعتبار سے یہ اب بھی جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں تم اپنا لو تو محبت تمہاری عام کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ایمان اور اعمال صالحہ آ جائے، یوں کہیں کہ جب تمہارے اندر توحید اور سنت آ جائے تو پھر تمہاری محبت ہے وہ عام ہو گئی۔ سید ہمارے مدعا اللہ تعالیٰ ہمارا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری محبت عام کر دیں گے۔ انسان یا کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، جنات کی محبت نہیں کریں گے، فرشتے کی محبت نہیں کریں گے، اللہ کے ہر وہ جو ہے نا چونکہ آپ کے دلوں میں اور مچھلی سمندروں میں تیر ہے، ہر جگہ ہر چیز جانور بھی آپ کے ساتھ محبت کریں گے، چونکیوں بھی آپ کے ساتھ محبت کریں گی، مچھلیاں بھی آپ کے ساتھ محبت کریں گی، بلکہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، ہر چیز آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ لیکن جب شرط یہ ہے کہ توحید اور سنت ہمارے اندر آ جائے، یعنی ایمان اور ہمارے سارے آ جائے، محبت اللہ تعالیٰ عام کر دیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم کے اندر خشیت ہونی چاہیے، عالم کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ عالم جب جہاں جائے تو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے۔ عالم جب اس طرح کا ہوگا تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ عالم کی نیند کی عبادت ہے، وہ ساری قوم کی قیادت کرتا ہے، لوگوں کو راستے میں لگاتا ہے، جو راستہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ الحمدللہ یہاں جتنے اساتذہ ہیں، باوضو ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، سب اللہ کے ولی ہیں، اور سارے میرے خیال کے مطابق رات کو
خصوصی طور پہ اللہ کو یاد کرتے. یہ جو صفت ہے یہ اس جنگل میں منگل بنا ہوا ہے اس وجہ سے. تین چیزیں ہیں کامیابی کے لیے. ایک مجاہدہ کرنا ہے پوری زندگی، اور دوسرا مبادلہ کرنا ہے، اور تیسرا وصول اللہ کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ تین چیزیں عوام اور خواص میں آ جائے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اس کتاب کو لکھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی زندگی کے جوانی کے 16 سال خرچ کی. کئی کتابیں اس سے زیادہ لکھی، لیکن یہ ان کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اور 16 سال خرچ کیے، اور اس کی جو تراجم اور ابواب ہیں جو ہزاروں ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے اور آپ کے ممبر کے درمیان جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس میں بیٹھ کر یہ تراجم لکھے. تو کئی احادیث میں ہیں وہ طواف کر کے 2 رکعتیں طواف کی پڑھ کر اس کے بعد استخارہ کر کے سوچ کر لکھی. کبھی غسل کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر سوچ کر تسلی ہوئی تو لکھا. اور ان احادیث کو حاصل کرنے کے لیے 1080 اساتذہ، ان تقریباً سمجھو 1100 اساتذہ جو ایک جگہ نہیں ملے ان کو، ہزاروں میل پر. اس زمانے میں جب نہ جہاز تھے، نہ بسیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ سڑکیں تھیں، اور نہ وافر پانی تھا ہر جگہ. پیاس اور بھوک اور سفر کر کے ان 1100 اساتذہ سے ان احادیث کو یاد کیا، اور پھر اتنے مجاہدے کے ساتھ انہوں نے لکھا. تو لوگوں نے تجربہ کیا اس مخلص مومن کی اس محنت پر. اسیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 120 مرتبہ سے زیادہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ کوئی مشکل پیش آئی، میں نے بخاری شریف پڑھوا کر دوستوں سے مکمل کر کے دعا کی، اللہ نے میری حاجت پوری کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو الفاظ ہیں اس حدیث کے 3 دفعہ بخاری میں آتے ہیں، کتاب الدعوات میں، کتاب الایمان میں، اور یہاں آخر میں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے ہیں، یا کلمہ نحویہ نہیں، لفظ مفرد کے جملے ہیں. 2 کلام ہیں، 2 جملے ہیں جو کہ رحمان کو محبوب ہیں. دیکھو محبت کا ذکر کر کے، ثواب کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کی صفات میں سے رحمان کو منتخب کیا. ایسی حدیث لائے خود
امام بخاری نے تو نہیں لکھا. فرمایا کہ حبیب بتانے کا رحمان، وہ کیوں زیادہ ثواب دیتا ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی بے پناہ رحمتیں. فرمایا اللہ تو محبوب ہے. کیا مطلب؟ ان کلموں کو پڑھنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں. ان کلموں کو پڑھنے والے بھی تو آپ بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو کلمات کو پڑھا کریں. ابھی میں آپ سے اکٹھا پڑھواتا ہوں. فرمایا کہ رحمان کو بہت محبوب ہیں اور پڑھنے میں آسان ہیں اور میزان میں ان کا ثواب بہت زیادہ آپ کا بھاری ہوں گے. یہ جو دو لفظ خفیفۃ اور ثقیلۃ، یہ ترجمۃ الباب کے مطابق نظر الموازین، ترازو کے اندر بھاری ہونا اور ہلکا ہونا معلوم کیا جاتا ہے. میں آپ تمام کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا، جیسے ابھی استاد جی نے فرمایا کہ مدارس کے موجد اور انہیں شروع کرنے والے سب بولیے کون ہیں؟ رسول اللہ. کون ہیں؟ سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ کے قرب میں مدارس کا آغاز کیا اور آپ نے جس مدرسے کا آغاز کیا اس مدرسے میں کیا پڑھایا؟ سب کہیے کتاب اللہ. کیا پڑھائی آپ نے؟ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ. اب ذرا میرا ساتھ دیجیے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے سامنے تھے، جو آپ کے پاس بیٹھ کر پڑھتے تھے، اللہ کے نبی انہیں پڑھاتے تھے، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر پڑھتے تھے. آج یہاں یہ موجود ہیں، یہ سارے شاگرد موجود ہیں، اپنے اساتذہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اساتذہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی جن کو دیکھ کر اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب. صحابہ کرام کہا جاتا ہے. وہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں. میں سب کو کہنا چاہوں گا، آج 22 رجب ہے، یوم وفات ہے کس کا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام کا. آج محنت کونے بنائے جاتے ہیں اور کیا سے کیا بدعات پڑھی جاتی ہیں اس شخصیت کے یوم وفات پر جو اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، جنہوں نے کتاب اللہ ان سے سیکھی، حدیث ان سے سیکھی، دیدار آپ کا کیا، آپ کے اقتدار ہیں. تو تمام کے تمام میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر. مجاہدوں کی طرح بولے نعرہ تکبیر. اور نعرہ ختم نبوت، شان اسلام، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان امیر معاویہ.
یہ ساری ساری کوششیں جس جس حضرات نے کی اس میں شامل ہے، اللہ سب کی سائی کو قبول فرمائے۔ ہمارے خصوصاً ساتھ ساتھ اور ہمارے ساتھی جو اس مدرسے کی معاون اور مددگار ہیں اور اس مسجد کا سلسلہ چلا رہے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے تواضع کے ساتھ اللہ پاک ان سب حضرات کی خدمات کو قبول کرے۔ جو تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک ان کا تعاون قبول کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ مولوی محمد ابو بکر آباد۔ اس